الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور شمع رسالت کے پروانوں، جب سے عالم آبوگل وجود میں آیا اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور رہا ہے کہ اس نے مختلف زمانوں میں متعدد انبیاء اور رسل کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. ہر زمانے میں مصلحین اقوام پیدا ہوتے رہے اور سبوں نے اپنے قوم کو ہدایت و صداقت اور توحید و رسالت کی تعلیم دی، مگر ان تمام بانیان مذاہب اور حاکین قوم کی تعلیمات کا جائزہ لیجئے تو ایک مشترک چیز تقریباً ہر مذہب کی بانیوں کی تعلیمات میں آپ کو ضرور ملے گی. وہ یہ ہے کہ رہبران قوم میں سے ہر ایک نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت دی کہ لوگوں مجھ ہی سے پیار کرو اور مجھ ہی سے محبت کرو. اور ان تعلیمات کا راز یہ ہے کہ ہادی و پیغمبر کی بعثت بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگ ان کی باتوں کو مانیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اسے اپنے دل میں جما لیں. لیکن ان سب کا دار و مدار نبی سے عشق و محبت پر ہے. اگر نبی سے محبت نہیں ہے، قلبی لگاؤ اور عقیدت نہیں ہے تو ان کی باتوں کا نہ کوئی وزن ہوگا اور نہ ہی کوئی اثر ہوگا. چنانچہ اقوام عالم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس قوم کے اندر اپنے ہادی و پیغمبر سے جتنی ساری عقیدت اور حقیقی محبت تھی، جو عشق میں جتنا پکا تھا وہی عمل میں پختہ نکلا، جو عاشق صادق تھا وہی مومن کامل بنا، جس کو نبی سے گہرا تعلق تھا اسی نے اس کی تعلیمات کو دل و جان سے لگایا اور دنیا کے کوشے کوشے میں پھیلایا. الحاصل یہ کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اپنی ذات سے عشق و محبت کی تعلیم دی. شدائر نبوت اسی قانون خدائی اور دستور الہی کے مطابق جب باری آئی امام الانبیاء، خاتم الرسل، ہادی السبل، شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ لوگوں جب تک دنیا کی محبوب ترین چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہوتی اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں. یہی سچ ہے، یہی حق ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. جس کے دل میں رسول کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں رسول کی عظمت نہ ہو، جو تاجدار مدینے کا شیدائی نہ ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں. عشق رسول ہی ایمان کی بہار ہے، حب نبی ہی تکمیل ایمان ہے. جو رسول سے محبت کرے گا وہی خدا کا محبوب بنے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی خدا کا فرما بردار بنے گا، جو شمع رسالت کا پروانہ بنے گا وہی دنیا و آخرت کا ستارہ بنے گا. ماضی میں بھی یہی ہوا ہے، آج بھی یہی ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگا. قرآن کی یہی بشارت ہے کہ جو رسول سے محبت کرے گا وہی خدا کا محبوب بنے گا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کی محبت و اطاعت سے کون کیا بنا. ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو صدیق اکبر بن گئے. عمر بن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو فاروق اعظم بن گئے. عثمان بن عفان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو غنی بن گئے. علی بن ابی طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو حیدر کرار بن گئے. خدیجہ نبی پر شیدا ہوئی تو طاہرہ بن گئی. عائشہ نبی پر فدا ہوئی تو صدیقہ بن گئی. سعد، سعید اور عبد الرحمن بن عوف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو جنت کی بشارت ملی. عرب کے بدوؤں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے جان و مال نچوت کیا تو صحابہ کا خطاب ملا اور انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا تمغہ مل گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عاشقان نبوت آپ دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے یہ تو دور نبوت کی بات ہے، یہ تو نور محمد جی کا کرشمہ تھا، یہ تو آفتاب رسالت کی ذوقشانی تھی جس پر اس کی کرن پڑی اس کی دنیا بدل گئی، دل کی نہا خانے میں اجالا پھیل گیا اور ہر
حفاظت کی اور احیاء سنت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا و پکا عشق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا